پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں کہ تیرے روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. 11 مہینہ کھا کے پی کے سانڈ بنا رہتا ہے نا، سانڈ، تو ڈرتا نہیں ہے. 1 مہینہ 11 گھنٹہ بھوکا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ یاد آئے گا. کیا یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا. جب 1 مہینہ بھوکا رہے گا تو غریب سمجھ میں آئے گا، اے غربت کیا چیز ہے رے بابا. ورنہ غریب لوگ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. جب خود بھوکے رہو گے نا 11 گھنٹہ تو غربت سمجھ میں آئے گی کہ غریبی کیا چیز ہوتی ہے. سمجھے؟ جب تک کہ تم خود ننگے نہیں بنو گے کپڑے کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کپڑا کیا چیز ہوتا ہے. جب تک تمہیں خود پیاس نہیں لگے گی تمہیں دوسروں کی پیاس سمجھ میں. اسی لیے رمضان آتا ہے کہ تجھے بھوکا کر کے اللہ غریب کو پہچانے، تجھے پیاسا رکھ کر پیاسے کا درد پہچانے، تجھے کپڑا پہنا کر غریبوں کا درد بتانا چاہتا ہے میرا اللہ. لعلکم تتقون. میرے بندے، میں روزہ اس لیے تم کو کہتا ہوں رکھنے کے لیے تاکہ تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کی پریکٹس ہو جائے. ریہرسل کیا ہے؟ اور دیکھو سچی بات بولو، ایمانداری کی بات بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. سحری سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کر، اگر کوئی عورت کوئی لڑکی سامنے سے گزر بھی جائے خوبصورت، تو سچی بات بتاؤ دل کرتا ہے دیکھنے کو؟ پیچھے تک بولے. نہیں. وہ جو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کیا ہو گیا ان کو؟ آپ بھی بولو دادا. ہاں، سر پہ ہاتھ رکھ کے افسوس مت کرو، آرام سے رہو. سحری سے لے کر افطاری تک اگر کوئی آدمی آپ کو یہ آ کر کے کہے یہ چوری کا مرغا ہے بازار سے چوری کر کے لائیں، لے لے افطاری میں کھا لے گا، کھاؤ گے؟ پہلے کا چور جو رمضان سے پہلے چور تھا مولانا وہ بھی نہیں کھائے گا. کیوں؟ روزہ ہے. کیا ہے؟ اچھا، جتنا شراب کی دکان ہے نا سب کا بیپار بند ہو جاتا ہے رمضان میں. کیوں؟ وہ میاں بھائی روزہ رکھنے لگا ہے. چوری علاقے میں بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 90% میاں بھائی چور ہوتا ہے. رمضان آیا تو چوری کرنا. تو دیکھو گناہ سے بچے نہیں بچے. پورا دن، یہاں تک کہ کوئی عورت اگر آفر بھی دے کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ جو چاہیں کریں، پھر بھی یقیناً مسلمان کہے گا کہ نہیں ابھی روزے کی حالت ہے ہماری. کہتا نہیں کہتا؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں روزہ اس لیے رکھواتا ہوں لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کی پریکٹس ہو جائے. کیا ہو؟ پریکٹس ہو جائے. تو سب لوگ رکھیں گے؟ کون کون نہیں رہے گا؟ اچھا، 23 تاریخ سے کس کس کو پیٹ کا بیماری ہو جائے گا، گیسٹرک وغیرہ کا؟ ہاں، جن جن کو گیسٹرک ہونے والا ہے 23 تاریخ سے بتا دو. ابھی پورے سال مولانا یہ ٹھیک رہے گا. چاند رات سے صبح میں ہوٹل پہ کھڑا ہو کے چائے پیتا رہے گا. دادا یہ کیا؟ وہ گیسٹرک کا پرابلم ہے ہم کو. 11 مہینہ ٹھیک تھا، مرغا ملیدہ گائے بیل سب مار رہا تھا. یہ رمضان میں گیسٹرک ان کو شروع ہو گیا ہے. اللہ کے واسطے بہت مبارک مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرو. کیا کرو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رمضان میں کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے سحری کرنے والے سے. کس سے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو
جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب تم سحری کے لیے بیٹھتے ہو، اللہ پاک آسمانی دنیا کے نیچے آتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ مانگو۔ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 2 وقت کی دعا روزے دار کی اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک سحری کی دعا، 2-4 منٹ پہلے اٹھو، وضو بناؤ، خود بھی اٹھو، بیوی کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، 2 رکعت نماز تہجد پڑھو، کم سے کم 1 مہینہ۔ اب پھر اپنی جھولی کو پھیلا کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کے وقت کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، افطاری کا، اور بندہ دسترخوان بچھا کر کے بیٹھا ہے، سیب، سنترا، انار، جام، سموسے، کچری، اور کیا، موری، چورا، سارا دسترخوان بھرا ہے، شربت روح افزا ایک دم ٹھنڈا، ایک دم کیسا دسترخوان پہ رکھا ہے، اور ایسے ہاتھ باندھ کر کے بس دیکھ رہا ہے، حالانکہ کب سے بھوکا ہے؟ ارے کب سے؟ 11 گھنٹہ ہو گیا، اتنا سا کچھ کھایا نہیں، 11 گھنٹہ ہو گیا پانی پیے، اب تک کچھ، اور ٹھنڈا ٹھنڈا شربت رکھا ہے، پھل رکھا ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھاتا نہیں، پیاس بھی لگی ہے، پیتا نہیں، گھر میں بیوی حلال ہے مگر بیوی کے پاس جاتا بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ٹھیک افطاری کے وقت، جس وقت ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر خالی ٹکر ٹکر دیکھتے رہتے ہیں غور سے، آم، سنترا، اندر اندر پلاننگ بناتا رہتا، جہاں مؤذن کہے گا اللہ اکبر ہم سب سے پہلے اس پر ہاتھ ماریں گے، ہاں اس کے بعد اس پر حملہ ہوگا، یہ پلاننگ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت کو بلا کر کے کہتا ہے اے فرشتے، ذرا بھگوان پور میں دیکھ تو، یہ 12 گھنٹے سے بھوکا یا 12 گھنٹے سے پیاسا، یہ بھگوان پور مدنہ پور والا دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ویٹنگ میں ہے۔ کس میں؟ ویٹنگ، انتظار کر رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے جبریل بتا تو کس کا انتظار کر رہا ہے میرا بندہ؟ ہائے 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 ہائے، جبریل کس کا انتظار کر رہے ہیں یہ؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے نا، لیکن جبریل سے پوچھ رہا مولانا کیوں؟ پوائنٹ نوٹ کرو، دس پوائنٹ نوٹ کرنا، جبریل سے پوچھ رہا کیوں؟ اس لیے کہ اسی جبریل نے کہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو دنیا میں بھیجوں گا وہ میری عبادت کریں گے، تو اسی جبریل نے کہا تھا کہ عبادت کے لیے ہم ہیں نا، ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس زمین میں جا کر لڑائی دنگا فساد کرے گا۔ تو اللہ نے اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تم نے کیا کہا تھا، جبریل کو بلایا، کہا بتا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میاں معلوم نہیں۔ پروردگار عالم فرماتا جبرائیل ذرا جلدی کر، دیکھ میرے بندوں کے ہاتھ اٹھے، روزے کی حالت ہے، ذرا تو بھی چلا جا دسترخوان پہ بیٹھ کر تو بھی ان کی دعا میں آمین کہہ دے۔ اور فرمایا او کرامن کاتبین ذرا جلدی کر،
آواز آتی ہے میرے بندو افطاری کی دعا کرنے والوں، جس وقت تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے دعائیں بعد میں کرتے ہو، قبول پہلے کرتا ہوں۔ ماں کیا مانگتا ہے؟ سارا دن بھوکا رہا میرے لیے، سارا دن پیاسا رہا میرے لیے، بازار میں اپنے نظر کو بچایا میرے لیے، بیوی سے دور ہٹ کر رہا میرے لیے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ ایک دم موڈ میں، بول کیا دوں؟ فرمایا جو مانگنا ہے۔ جبریل آمین بول۔ کیا بول؟ میرے بندے کے ساتھ تجھے بھی آمین بولنا پڑے گا۔ پھر قیامت کا میدان آئے گا۔ سن لو میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی، حضرات انبیاء کی مقدس جماعت وہاں موجود ہوگی، اور وہاں میرا محبوب بھی ہوگا۔ عرش کے منبر پر اللہ، اس کے بازو میں رسول اللہ، بولتے کیوں نہیں رسول اللہ۔ اور میدان محشر میں ساری دنیا، شرط یہ کہ فیصلہ ہو گیا، نمازی جنت میں جاؤ، حاجی صاحب جنت میں جاؤ، غازی صاحب جنت میں جاؤ، قاضی صاحب اس جنت میں جاؤ، مولانا صاحب اس جنت میں جاؤ، حافظ جی اس جنت میں جاؤ، ماں کی خدمت کرنے والے ادھر چلے جاؤ، قربانی دینے والے، سب کا فیصلہ اللہ کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ سب کو جنت میں بھیج دیا، جہنمی کو جہنم میں بھیج دیا۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی اللہ کے بغل میں۔ کہاں؟ اللہ کے بغل میں۔ جبریل امین بھی پریشان، اللہ یہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ لوگ بھی پریشان، یار سب کو بھیج دیا اور اس کو بلا کر کے کھڑا کر لیا، اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرات انبیاء بھی غور سے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، اللہ نے اسپیشل سے کیوں روک لیا ان کو۔ جب سارا میدان محشر خالی ہو گیا، فیصلہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے، میرے لاڈلے ادھر آؤ۔ کیا کہا؟ جب رب کہے لاڈلا تو پھر وہ کتنا لاڈلا ہوگا نہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آؤ ادھر آؤ۔ جبریل امین نوری ملائک نے سوال کر دیا، میرے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا فیصلہ آپ نے کیا ہی نہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا او میرے فرشتوں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تمہیں نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، مگر کھاتے نہ تھے، پیتے نہ تھے۔ فرمایا میرے فرشتوں، الصوم لی، ان لوگوں نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ حور نہیں، اور روزے کا بدلہ جنت کا محل نہیں، اور روزے کا بدلہ سونے ہیرے جواہرات کا مکان نہیں، اور روزے کا بدلہ جنت کا غلام نہیں۔ فرمایا روزہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتی۔ اللہ میاں پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں خود کہ روزہ میرے لیے رکھا، جب تک میں اپنا چہرہ اپنے بندے کو نہ دکھا دوں روزے دار کو، بدلہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔
اور ایک بات سن لو کان کھول کر کے، پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، دنیا کی فقط ایک عبادت روزہ ایسی ہے مولانا کہ جس کے اندر اگر تم ریاکاری چاہو گے تو بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، چاہو گے تو بھی دکھاوا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ایک عبادت ہے۔ دیکھو اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اچانک میرے ذہن میں اللہ نے آپ کے لیے ڈال دیا، میں بول رہا ہوں دنیا کی یہ ایک عبادت ہے جس میں چاہ کر بھی ریاکاری پیدا نہیں ہو سکتی ہے، باقی سب عبادت میں پیدا ہو۔ نماز دکھانے کے لیے پڑھ سکتے ہو، حاجی صاحب دکھانے کے لیے پڑھ سکتے ہو، صدقہ دکھانے کے لیے دے سکتے ہو، مسجد دکھانے کے لیے بنا سکتے ہو، مدرسہ دکھانے کے لیے بنا سکتے ہو، اماں کا پاؤں دکھانے کے لیے دبا سکتے ہو، مولانا کا پاؤں دکھانے کے لیے دبا سکتے ہو، دنیا کی ہر عبادت دکھانے کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ ایک روزہ ہے جو دکھانے کے لیے چاہو گے تو بھی نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ باہر نہ دکھایا، مگر غسل خانے میں جو گیا نہانے کے لیے اور 45 ڈگری کا دھوپ تھا باہر، حلق سوکھ رہا تھا پیاس سے، غسل خانے میں جب گیا اندر سے دروازہ بند کیا اور ٹھنڈا پانی رکھا تو دل نہیں کہہ رہا تھا تھوڑا پی لے؟ ارے بول، دل نہیں کہہ رہا تھا تھوڑا پی لے، مگر اس بند دروازے کے اندر کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایک عبادت ایسی ہے جس میں ریاکاری پیدا، یہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ اسی لیے میرا اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا۔ کس کے لیے؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ بھی صرف میں ہوں۔ کیا ہے؟ جنت نہیں دوں گا۔ اب میں روزے دار کو بلا کر اپنے ربوبیت کی چادر کو اٹھا کر کے اس کا رب اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کون ہوگا؟ اللہ۔ بتاؤ روزہ چھوڑو گے؟ وعدہ؟ ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا میرے لال، ایک تراویح بھی مت چھوڑنا۔ ایک عالم کا درد سمجھو، 3 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں۔ کتنے دیر سے؟ یہ تمہاری محبت بلوا رہی ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ چائے نہ بسکٹ، کچھ بھی نہیں اب تک جب سے آیا ہوں۔ حالانکہ بیچاروں نے زبردستی کیا ہے، میں نے منع کر رکھا ہے کہ نہیں میرے بھائی، میرے سننے والے بھوکے رہیں گے، ہم کیوں کھا لیں۔ اس لیے میرے بھائی آج کے پروگرام کی مجھے اجازت دیجیے، نہ چاہتے ہوئے دل تو کرتا ہے صبح تک بیٹھا رہوں، آپ سے پیار محبت کی باتیں کرتا رہوں، مگر مجبوریاں بہت ساری ہوتی ہیں، منتظمین حضرات کی بھی اور آپ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ آپ بھی کہو گے کہ مولانا رمضان پرسوں شروع ہوگا، سحری آئیے کھلاؤ گے گا؟ تو میں بھی یہ نہیں چاہتا ہوں۔ اب اوپر سے نعت کا ڈیمانڈ، یہ دیکھو یہ دیکھو مصیبت۔ اب مجھے آپ سے اجازت نہیں لینا ہے، مولانا سے اجازت لے، اس لیے کہ اب میں ان کے ٹائم کا قرض دار بنتا جا رہا ہوں، ان کا ٹائم ہے نا۔ تو دیکھو وعدہ کرو، 2 بات کا وعدہ، اس رمضان سے اللہ کا ڈر اپنے دل میں شروع کر دو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ خوشی دے گا، رزق میں برکت دے گا، روزی روٹی کا دروازہ کھولے گا۔ دوسری بات، رمضان کا پاکیزہ مہینہ آ رہا ہے، اگر اپنے اللہ کو سامنے سے دیکھنا چاہتے ہو تو روزے کی پابندی کرنا۔ دیکھو نہ تراویح چھوڑنا نہ روزہ چھوڑنا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو روزہ بتاتا کہ کیا چیز ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آتا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب